اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہی اعلان ہوا کہ ہمارا درس آج ہے احکام نماز کے حوالے سے. احکام نماز چونکہ بہت زیادہ ہیں، وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک درس میں اس کو مکمل کیا جائے، لہٰذا ممکن ہے کہ احکام نماز جو ہے نا وہ آئندہ بھی چند دروس پر مشتمل ہو. تو سب سے پہلے بطور مقدمہ، بطور تبرک میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. ارشاد رب العزت و اقم الصلاۃ دلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز پڑھو سورج ڈلنے سے لے کے رات ہونے تک، الی غسق اللیل رات کی تاریکی چھانے تک پڑھو، قرآن الفجری اور صبح کے وقت میں نماز پڑھو. تو قرآن میں نماز کے یہ تین اوقات بیان ہوئے ہیں: زوال، غسق اللیل یعنی رات، قرآن فجر یعنی فجر. نماز وہ عبادت ہے جو پروردگار اور انسان کے درمیان میں رابطہ ہے. اسی لیے حدیث میں یہ جملہ ملتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ قربان کل تقی. ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں نماز کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر ہم احکام کی طرف آتے ہیں. کہ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فلسفہ نماز بیان ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. یہ فلسفہ نماز ہے. اور اس کے متعلق ایک روایت سن لیجیے. یہ روایت بیان کرنے والا راوی ہے ابو عثمان، اور اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک عظیم کتاب ہے تفسیر کی، اور اس کا نام ہے تفسیر مجموع البیان. اور تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کے ذیل میں روایت بیان کرنے والا راوی کا نام ہے ابو عثمان. وہ کہتا ہے کہ میں جناب سلمان فارسی کے ساتھ ایک جگہ موجود تھا، اور ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. جناب سلمان فارسی نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اور ٹہنی ہلانے کے ساتھ ہی بہت سارے پتے اس ٹہنی سے جڑ کے زمین پر گرے. راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب سلمان فارسی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. جناب سلمان فارسی نے کہا کہ ابو عثمان، ایسا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کسی وقت اسی طرح کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے ٹہنی کو ہلایا اور پتے جڑ کے نیچے زمین پہ گر گئے. میں خاموش تھا. اللہ کے رسول نے کہا، سلمان تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس لیے کہ رسول کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا.
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سلمان جس طرح یہ ٹہنی ہلانے سے اس کے پتے جڑ کر زمین پر گرے ہیں، اسی طرح اگر کوئی مسلمان وضو کرے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نماز جو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے وہ نماز ہے جس نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، جس نماز کو صحیح احکام کے ساتھ بجا لائی جائے تو اس نماز میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی صبح شام نماز پہ، لیکن اس کے اندر اگر وہ نماز کے شرائط نہیں ہیں، نماز کے احکام پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو نماز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو دوا تجویز کیا مگر ساتھ میں ہدایات بھی دیا کہ یہ دوا کیسی کھانی ہے، کتنے وقت میں کھانی ہے، کون سے وقت کھانی ہے، احتیاط کس چیز سے ہے، پرہیز کن چیزوں سے کرنی ہے، اگر اس نے ہدایات پر عمل کیا تو یہ دوائی اس کے لیے اثر کرے گی، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی یہاں بھی نماز انسان احکام شرائط کے ساتھ انجام دے تو یہ نماز وہ ہے جو مؤثر بھی ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ یہ مقدمہ تھا، اب آتے ہیں احکام نماز کی طرف۔ تو احکام نماز میں سب سے پہلا جو نماز کا حکم ہے وہ ہے اوقات نماز۔ ہم آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے مقدمات نماز ہیں جس میں وضو ہے، جس میں انسان کا لباس ہے، انسان کا مکان ہے، یہ سب مقدمات نماز ہیں۔ ابھی اس وقت جو آج کا ہمارا درس ہوگا وہ اوقات نماز سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ مقدمات نماز پر ابھی گفتگو نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اوقات نماز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کا وقت۔ تو ابھی چونکہ آپ نماز ظہر اور عصر پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ نماز ظہر اور عصر کے 3 وقت ہیں۔ ایک وقت کا نام ہے وقت مختص، اور ایک وقت کا نام ہے وقت مشترک۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو وقت مختص ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت ہے جو نماز ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، وہاں عصر کسی صورت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرا وہ وقت ہے جو نماز عصر کے ساتھ مخصوص ہے، کسی صورت میں وہاں نماز ظہر نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اول زوال میں، اول زوال، اب زوال کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ اول زوال کا جو پہلا وقت ہے جس میں 4 رکعت نماز شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، یہ وہ وقت ہے جو ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، یہاں عصر نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یہاں تک کہ اذان مغرب نزدیک ہے، اور اب اذان مغرب میں اتنا وقت بچا ہے کہ ایک آدمی صرف 4 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے، صرف اور صرف 4 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ وقت نہیں ہے، تو یہ وقت مخصوص ہے عصر کا۔ اب یہ آدمی اگرچہ ظہر اس نے نہیں پڑھی ہے مگر پھر بھی ظہر چھوڑ دے گا اور وہ اس آخری وقت میں عصر کی نماز پڑھے گا۔ یہ جو مخصوص وقت ہیں، اس کے درمیان میں جو وقت ہے وقت مشترک ہے۔ اس وقت مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ کسی وقت بھی ظہر کو ہی پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر کو ساتھ انجام دے سکتا ہے، مگر اس وقت مشترک میں ایک اور وقت ہے، اس کو کہتے ہیں وقت فضیلت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ایک وقت ہے مختص، ایک وقت مشترک ہے، اور اسی وقت مشترک کے اندر ایک وقت ہے وقت فضیلت۔ وہ وقت فضیلت یہ ہے کہ اس مشترکہ وقت میں، وہ مشترکہ وقت کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہم ابھی ظہر اور عصر کی بات کر رہے ہیں۔ زوال سے لے کے اذان مغرب میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت جو رہ جاتا ہے، اس کے درمیان میں جتنا وقت ہے یہ وقت مشترک ہے۔ اس وقت مشترک میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو وقت فضیلت ظہر کہا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جس کو فضیلت عصر کہا جاتا ہے۔
اچھا، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں وقت فضیلت سمجھا رہا ہوں. اچھا، وقت فضیلت میں ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ فرض مثال اگر آج ابھی اور اس وقت 12:35 یا 12:40 پہ اذان ظہر ہوتی ہے، یعنی اول وقت نماز ظہر کا شروع ہو جاتا ہے، زوال شرعی ہے، تو کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کے بعد ظہر کی فضیلت ختم ہوگی، عصر کی فضیلت شروع ہو جائے گی، یہ بھی میں بتا سکتا ہوں. مگر یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. وہ اس لیے مشکل ہوگا، یہ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، لہٰذا میں جو شرعی معیار ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی توجہات ہیں میرے ساتھ؟ ایک صلوات پڑھی مل کے محمد و آلہ پر. دیکھیے، جو وقت فضیلت ہے، اس وقت فضیلت کو پہچاننے کے لیے شریعت نے ایک معیار دیا ہے، ایک میزان، ایک طریقہ بتایا ہے آپ کے لیے. وہ طریقہ یہ ہے کہ فرض مثال ہمارے پاس ایک 7 فٹ کی ڈنڈی ہے، کوئی بھی 7 فٹ کی، جس کو عربی میں شاخص کہتے ہیں، کوئی ڈنڈی آپ لے لیں، لکڑی لے لیں 7 فٹ کی، اور وہ زمین پر، ہموار زمین پر سیدھا کھڑا کر دیں، اس کو سیدھی کھڑی کر دیں، اس ڈنڈی کو، اس لکڑی کو. اب کیا ہوگا؟ مشرق سے صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اس کا سایہ کہاں ہوگا؟ مغرب کی طرف ہوگا. اس لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا. میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ بات سمجھ میں آ جائے. لکڑی آپ نے ہموار زمین پر کھڑی کر دی ہے، سورج طلوع ہوگا، اس کا سایہ ہوگا مغرب کی طرف. جیسے جیسے سورج چڑھے گا ویسے ویسے اس کا سایہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ 12 ساڑھے 12 جو زوال کا وقت ہے، وہاں پر یا تو اس کا سایہ بالکل ختم ہو جائے گا یا اس کا سایہ مشرق کی طرف نمودار ہوگا. جہاں سایہ ختم ہوا یا جہاں سایہ مشرق کی طرف نمودار ہوا، یہ اول زوال ہے. یہ فضیلت ظہر کا وقت یہاں پر شروع ہو گیا. اب یہ فضیلت ظہر کا وقت کہاں تک رہے گا؟ یہ جو 7 فٹ کی لکڑی آپ نے کھڑی کی ہے، اس کے 2 فٹ سایہ آگے بڑھ جائے. کہاں؟ کس طرف بڑھ جائے؟ مشرق کی طرف. 7 فٹ کی لکڑی ہے، یہ مثال دے رہا ہوں. آپ لکڑی 6 فٹ کی بھی کھڑی کر سکتے ہیں، آپ 10 فٹ کی بھی کھڑی، آپ 7 انچ کی بھی کھڑی کر سکتے ہیں، مگر میری مثال سمجھیے. 7 فٹ کی لکڑی ہے، سایہ جیسے مشرق کی طرف نمودار ہوا، اول فضیلت ظہر کا وقت شروع ہوا. جا کے یہ سایہ 2 فٹ آگے بڑھنے تک فضیلت ظہر ہے، اور جیسے ہی 2 فٹ سایہ بڑھ گیا، 2 فٹ پورا ہو گیا، یہاں سے فضیلت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو وقت مشترک ہے، جیسے ابھی جو میں نے مثال دیا، یہ ابھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں. آپ کسی وقت بھی اپنے گھر میں، مکان میں، کہیں پر جا کے آپ تجربہ کر لیں اور اسی میں وقت نوٹ کر لیں، اور کتنے یہ 2 فٹ سایہ بڑھنے تک کتنا ٹائم اس میں آ جاتا ہے. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، کتنا ٹائم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا، اور تمام مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ گھروں میں جو ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو عزیزان محترم، فضیلت یہی ہے کہ ظہر کو اپنی فضیلت کے وقت میں پڑھا جائے، نماز عصر کو اپنی فضیلت کے وقت میں پڑھا جائے. تاکید یہی ہے، فضیلت یہی ہے. مگر شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے کہ اس وقت مشترکہ میں دونوں نمازیں آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو. لہٰذا اس اجازت کے تحت ہم کیا کر لیتے ہیں، اول ظہر میں ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہاں عصر ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا فضیلت کا وقت نہیں ملتا ہے. یہ بات اپنی جگہ. یہی مثال مغرب اور عشاء کا. اب اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو چونکہ آپ دیکھتے ہیں باقی مسلمان یہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء الگ الگ پڑھ لیتے ہیں، اور ہم شیعہ مسلمان ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس مشترکہ وقت میں. آیا ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟
سوال تو ہے اپنی جگہ. باقی سارے مسلمان ظہر کو الگ پڑھتے ہیں، عصر کو علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، مغرب کو الگ پڑھتے ہیں، عشاء کو علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. ہم شیعہ مسلمان ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں وقت مشترک سمجھ کر. آیا اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ احکام نماز کے درمیان میں یہ دلیل مختصراً چند منٹ لگیں گے آپ کے لیے میں بیان کروں، پھر آگے بولوں. آپ آمادہ ہیں؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. میرے نوجوان دوستوں کی معلومات کے لیے ہے، ورنہ یہ جتنے بزرگ افراد یہاں بیٹھے میرے سامنے ان سب کو معلوم ہے. یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے کہ اگر ہم نماز کو وقت مشترک میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ہے بھی یا نہیں ہے. تو عموماً احکام شرعیہ پر دو طرح سے دلیلیں دی جاتی ہیں، یا تو قرآن میں یا حدیث سے. تو سب سے پہلے ہم قرآن سے دلیل تلاش کرتے ہیں. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں نماز کے 3 وقت بیان ہوئے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھو سورج ڈلتے وقت، زوال آ گیا. الی غسق اللیل، رات کے اندھیرا چھانے تک رات کی نماز آ گئی. وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت میں یہ فجر کی نماز. تو قرآن میں جو نماز کے لیے مشترکہ اوقات ہیں وہ 3 بیان ہوئے: زوال، غسق اللیل رات کا اندھیرا، قرآن الفجر نماز فجر کا وقت. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس آیت میں تفسیر ہے، تشریح ہے، اس کی طرف جانے کا وقت ابھی نہیں. ایک اور آیت بھی ہے، سورہ ہود کی آیت بھی ہے، مگر اس کی طرف بھی نہیں جاؤں گا. بس میں نے آپ کو بتایا قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. یہاں قرآن کے مشترکہ 3 اوقات بیان ہوئے ہیں. آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی میں، یوں تو تفسیر نمونہ میں بھی یہ بیان موجود ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کتاب کا نام ہے شیعہ جواب دیتے ہیں، اردو میں ترجمہ موجود ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا. اس جمع بین الصلاتین پر انہوں نے بیان کیا، اس کتابچے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مستند کتابوں کے اندر، صحیح اور مستند کتابوں کے اندر، جب میں صحیح اور مستند کہتا ہوں اس میں صحیح مسلم بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے، اور صحیح کتابیں بھی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو احادیث کی کتب اربعہ ہیں وہ بھی مراد ہیں. صحیح اور مستند کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں 30 کے قریب احادیث ہیں جو نماز کو جمع کر کے پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. کتنی؟ 30 کے قریب حوالہ کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. میں ان میں سے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اچھا، انہوں نے ایک دوسری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ان احادیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ بھی پائے کے راوی، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. مثلاً اس میں ابن عباس بہت بڑا نام ہے، جناب ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری بڑا نام ہے، جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑا نام ہے، عبداللہ ابن عمر. کہا یہ جو جتنے پائے کے اصحاب ہیں انہوں نے ان احادیث کو نقل کیا جو جمع بین الصلاتین کے احادیث ہیں. 2 حدیثیں. پہلی حدیث راوی بیان کرتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمعا فی المدینۃ بلا خوف ولا سفر. ابو زبیر راوی کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے مدینے میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کیا، جب کہ اللہ کے رسول سفر کی حالت میں بھی نہیں تھے
اور کسی قسم کا خوف بھی نہیں تھا. یہاں خوف سے مراد زلزلہ، آندھی، طوفان، جہاد، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایسی حالت میں خوف کہا جاتا ہے کہ جہاں نماز کو جمع کر کے پڑھی جاتی ہے. نہ خوف ہے نہ سفر ہے، جمع کر کے پڑھی. دوسری روایت کون بیان کر رہا ہے؟ ابن عباس. جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی المدینۃ بلا خوف ولا سفر. اللہ کے رسول نے مدینے میں ظہر اور عصر کو اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا، یعنی ایک ساتھ پڑھ لیا، اکٹھا ادا کر دیا یہ نمازیں، بلا خوف ولا ضرر، جبکہ کوئی خوف بھی نہیں تھا، اور بلا ولا سفر، نہ اللہ کے رسول سفر کی حالت میں. اچھا، اب یہ جو ابو زبیر ہے یہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول سے، سوال نہیں کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز ایک ساتھ کیوں ادا کی؟ راوی کہتا میں نے سوال کیا تھا. ابن عباس کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے نمازوں کو جمع کر کے اس لیے پڑھا کہ اللہ یحرج احدا من امتی، تاکہ میری امت میں سے کسی ایک کے لیے کوئی زحمت نہ ہو. ترجمہ آپ نے سنا. اب یہ جو آخری جملہ میں نے کہا اس کی وضاحت کچھ لمحے کے بعد. دیکھیے 30 احادیث میں سے 2 حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بغیر کسی ضرورت کے نماز ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیا. حج جو کہ سب سے عظیم ترین عبادت ہے مسلمانوں کی، اور الحمدللہ اب حاجی اس وقت مکہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کہ دعا کریں پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی، خانہ خدا کے، روضہ رسول کے اور بقیع کی زیارت میں نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز آپ میں سے بہت ساروں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، اور جن کو نہیں ہوئی میں نے انشاءاللہ کہا آئندہ ہم سب کو انشاءاللہ العزیز یہ سعادت نصیب ہو جائے اور بار بار نصیب ہو جائے. عرفہ کے میدان میں حاجی جاتے ہیں، تمام حاجی، اس کا کوئی بھی فقہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتا ہے. حالانکہ وہاں حاجیوں کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے عبادت کے. اسی طریقے سے جب عرفہ سے یہ حاجی روانہ ہو جاتے ہیں مشعر الحرام کی طرف اور مشعر میں پہنچتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ مشعر الحرام میں آ کے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرو. اور تمام حاجی، ہر فرقے کا حاجی مشعر میں آتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرتا ہے. آپ نے بس آخری بات کرنا، چونکہ میں نے احکام بیان کرنے ہیں، آپ کو روکا تھا درمیان میں. آخری بات میں نے دلیل دیا قرآن سے، میں نے دلیل دیا حدیث سے. اب آئیے، یہ ڈاکٹر تیجانی، آپ میں سے اکثر اس کے نام سے آگاہ ہے، تیونس کا رہنے والا ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ایک دانشور انسان ہے، جو تحقیق کرنے کے بعد وہ مذہب شیعہ اس نے اختیار کیا ہے. اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، تفصیلات میں، تفصیلات آپ سب کو معلوم ہے، میں مزید تفصیل بیان نہیں کر سکتا. ڈاکٹر تیجانی کہتا ہے کہ جب میں سفر عراق پر تھا، یہ سب سے پہلے عراق گیا تھا، اور وہاں جا کے مختلف علماء سے نے ملاقاتیں کی ہیں. ان میں سے وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات شہید باقر الصدر سے ہوئی. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ نے یہ جو ابھی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے، اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی دلیل؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ شہید باقر الصدر نے مجھ سے کہا کہ یہ جو نماز ہم اکٹھی پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کو جمع کر کے مغرب اور عشاء کو، صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی آسانی کے لیے، لِأَلَّا يَحْرُجَ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِهِ، کہ میری امت میں سے کسی ایک کے لیے کوئی زحمت نہ ہو. فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر یہ ہے کہ انسان عام طور پر کام کاج، کاروبار، ملازمت،
کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی سفر میں ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ بعض اوقات کہ 5 وقت نماز کے لیے تیاری کرے اور مسجد میں چلا جائے. کہیں وضو کا مسئلہ ہے، کہیں لباس کا مسئلہ آ سکتا ہے، کہیں وقت کا مسئلہ آ سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں مغرب اور عشاء پڑھے اکٹھی کر کے نماز، اور دوسرے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیں. یہ صرف اور صرف اس کی آسانی کے لیے ہے. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا کسی حد تک میں سمجھانے میں کامیاب ہوا. اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں تو آپ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے. پانی مل سکتا ہے. آئیے، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. اب ہم آتے ہیں احکام نماز کو. بہت جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نماز ظہر اور عصر کا وقت بیان کر دیا. اب 2 مسئلے یہاں سمجھ لیجئے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عصر کو پہلے پڑھے، ظہر کو بعد میں پڑھے، تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے کہ عصر کو پہلے پڑھا، ظہر کو بعد میں، نماز اس کی باطل ہے. اور اب غلطی سے اس نے یہ کام کیا ہے، یہاں 2 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھا کہ میں نماز ظہر پڑھ چکا ہوں، اس نے عصر کی نیت کیا، درمیان نماز میں اس کو یاد آیا کہ میں نے ابھی تک ظہر نہیں پڑھی ہے. درمیان نماز میں کسی بھی رکعت میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، کہیں بھی اسے یاد آئے میں نے ابھی تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور میں نے نماز عصر کی نیت کی ہے. اس انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اپنی نیت کو تبدیل کرے. یعنی وہ یہ نیت کر لے کہ اب تک جو کچھ پڑھ چکا ہوں، اب جو کچھ پڑھوں گا یہ ظہر کی نماز ہوگی اور ظہر کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، لہٰذا نیت ظہر کی طرف تبدیل کریں، نماز مکمل کریں، اس کی نماز صحیح ہے. دوسری صورت یہ کہ اس کو یاد ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اس نے عصر کی نماز مکمل کر لیا، اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں. یہاں اس کی عصر کی نماز صحیح ہے، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھے بس اور گھر چلا جائے. یہی مسئلہ نماز و مغرب اور عشاء کا بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کر عشاء کی نماز پہلے پڑھتا ہے، نماز باطل ہے. غلطی سے پڑھ لیا عشاء کی نماز پہلے، مغرب کی نماز بعد میں، تو ادھر اگر تو عشاء کی نماز میں اسے درمیان میں یاد آیا کہ میں نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی نیت کو بدل دے گا مغرب کی طرف. مگر یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابھی یہ چوتھی رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوا ہو، عشاء کے چوتھے رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوا ہو تو مغرب کی طرف اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اگر چوتھے رکعت کے رکوع میں جا چکا ہے، اب نماز عشاء بھی باطل، مغرب بھی باطل، دوبارہ سے وہ کیا کرے گا؟ لیکن اگر یہاں نماز عشاء مکمل کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے نماز مغرب نہیں پڑھی تھی، پھر عشاء صحیح ہے، مغرب کی نماز وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اچھا، یہاں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بیان کروں اور میں آگے بڑھوں. فرض کریں کہ ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے دوبارہ ظہر کی نماز کی نیت کر لیا. اس نے یہ خیال کہ میں نے شاید ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ اس نے ظہر کی نماز کی نیت کر لی. ابھی نماز کے درمیان میں کبھی بھی اس کو یاد آیا، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، رکوع میں، سجدے میں یاد آیا کہ میں ظہر کی نماز دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ اپنی ظہر کی نیت کو عصر میں بدل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب نہیں، ادھر اجازت نہیں ہے. ظہر سے عصر کی طرف نیت تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مغرب سے عشاء کی طرف نیت تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، عصر سے ظہر کی طرف نیت عدول ہو سکتی ہے،
عشاء سے مغرب کی طرف نیت عدول ہو سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں جلدی آگے بڑھتا ہوں. عزیزان محترم، مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ ہے کہ اذان مغرب سے لے کے آدھی رات تک. یہ مغرب اور عشاء کا وقت مشترک ہے. نماز مغرب نماز عشاء کا جو مشترکہ وقت ہے وہ ہے اذان مغرب سے لے کر آدھی رات تک. اچھا، میں ابھی آدھی رات کا مطلب سمجھاتا ہوں. عموماً لوگ سمجھتے ہیں آدھی رات کا مطلب 12 بجے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آدھی رات کا معیار یہ ہے کہ یہ رات کتنے گھنٹے کی ہے. 10 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، 14 گھنٹے کی رات ہے یا 9 گھنٹے کی رات. ممکن ہے کوئی رات 12 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی رات 10 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی رات اس سے بھی کم کی ہو، کوئی 9 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی رات ہو. آج کل رات کتنے گھنٹے کی مجھے اندازہ نہیں ہے، آپ حساب کر لیجئے. تو جتنے گھنٹے کی رات ہے ان گھنٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ آدھی رات کہلاتی ہے. اگر فرض مثال 12 گھنٹے کی رات ہے تو اذان مغرب سے 6 گھنٹے گزر گئے، آدھی رات ہو گئی. نماز مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آگے بڑھتا ہوں. آدھی رات ہو گئی، اب ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز مغرب اور عشاء کا، وہ کیا کرے گا؟ آدھی رات ہو گئی ہے، اس نے ابھی تک مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے آدھی رات تک نماز کیوں نہیں پڑھی ہے. یہ فلسفہ بڑا ضروری ہے، یہ وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر تو اس نے یہ نماز اس لیے نہیں پڑھی ہے، آدھی رات تک کوئی عذر تھا اس کے لیے، اس لیے نماز نہیں پڑھی. عذر کیا ہے؟ ایک آدمی سفر پر ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، بس رکی ہی نہیں، آدھی رات ہو گئی. ٹرین میں سفر کر رہا تھا، گاڑی رکی ہی نہیں، آدھی رات ہو گئی. ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہاں نماز پڑھنے کا اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، آدھی رات کو گھر پہنچتا ہے. یا اسی طریقے سے کوئی خاتون آدھی رات کے بعد وہ اپنے ایام سے پاک ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں. یہ میں نے عذر کی 1-2 مثالیں لی، آپ کوئی بھی عذر لے لیں. کسی بھی عذر کی وجہ سے کسی شخص نے آدھی رات تک نماز نہیں پڑھی ہے، اب آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے. اس شخص کے لیے اذان صبح تک نماز پڑھنے کا وقت ہے، یعنی ادا کی نیت سے نماز پڑھے، اس کی نماز قضا ہی نہیں ہوتی ہے. اذان فجر تک ادا کا وقت ہے اس شخص کے لیے. اذان فجر تک جب بھی پڑھے گا یہ ادا کی نیت سے پڑھے گا صاحب عذر انسان. اور وہ جس نے، یا اسی صاحب عذر میں ایک اور مثال بھی دے سکتا ہوں، یہ مثال آپ کے لیے بہت آسان ہے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی سو گیا اور آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی، یہ بھی عذر میں شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا شاید عذر نہیں، ایک آدمی کام کاج کر کے آیا، تھک گیا، سو گیا، بھائی آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، اس کے لیے اذان فجر تک وقت ہے کہ وہ ادا کی نیت سے پڑھے گا. مگر وہ انسان جس نے جان بوجھ کے نماز پڑھ سکتا تھا، آدھی رات تک نماز نہیں پڑھی مغرب اور عشاء کی، تو آدھی رات میں اس کی نماز تو قضا ہے. مگر اب اگر یہ نماز پڑھے گا اذان فجر تک تو یہ نہ قضا کی نیت کرے گا نہ ادا کی نیت کرے گا، صرف قربتاً الی اللہ کی نیت سے اپنی نماز مغرب اور عشاء کو ادا کر دے گا. یہ کون شخص ہے؟ جو آدھی رات سے پہلے نماز پڑھ سکتا تھا مگر اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے اسے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب آدھی رات کے بعد وہ نیت ادا کی نیت بھی نہیں کرے گا، قضا کی نیت بھی نہیں کرے گا، قربتاً اللہ کی نیت سے نماز پڑھے گا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد.